الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب التعظیم قابل قدر حضرات علماء کرام اور میرے معزز سامعین حضرات، آج یہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کا سالانہ اجتماع ہے۔ ہم لوگ یہاں پر اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے تزکیہ نفس اور تزکیہ باطن کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کا میں نے گفتگو کے لیے سہارا لیا، حق تعالیٰ نے اس سے پہلے 6-7 قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، وقد خاب من دساہا، نامراد و خاسر وہ ہوگا جس نے اپنے نفس کو گندگیوں کے ساتھ آلودہ کر لیا۔ بڑے آدمی کا کچھ کہہ دینا یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے، پھر یہ کہ وہ تاکید کے لیے کوئی ایک آدھ قسم اٹھا لے تو وہ بھی اس سے تاکید میں اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن متعدد قسمیں کھانے کے بعد حق تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا کہ تزکیہ نفس کے ساتھ ہی کامیابی ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے۔ اس کے لیے قسمیں اتنی کیوں اٹھائی گئیں؟ امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت دنیا میں سب سے آسان کام کیا ہے اور سب سے مشکل کام کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے مشکل کام دنیا میں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اور سب سے آسان کام دوسرے پر تنقید کرنا ہے۔ اب ہمارے میں اور ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے دنیا کا سب سے مشکل کام کیا اور آج ہم دنیا کا سب سے آسان ترین کام کر رہے ہیں۔ اپنے عیوب پہ، اپنی کمیوں پہ ہماری نظر نہیں، ہم دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں، اور جبکہ قرون اولیٰ کی اس مقدس جماعت نے اپنی اصلاح اور تزکیہ نفس کی طرف توجہ کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالی کتاب التوبہ میں روایت لے کر آئے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اضطرابی اور پریشانی کی کیفیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں۔
रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात हुई। पूछा, हंजला किस लिए जा रहे हो? कहने लगे, नाफ़क़ा हंजला, के हंजला तो मुनाफिक हो गया। अपनी फ़िक्र हो रही है। हज़रत ने पूछा कि वो कैसे? कहा, इसलिए कि जब हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस में होते हैं तो हमारी कैफियत ये होती है कि हम जन्नत और जहन्नम को अपनी आंखों से देख रहे हैं, आखिरत का सारा मंजर हमारे सामने होता है। लेकिन जब हम घर चले जाते हैं, अपनी बीवी, अपने बच्चे, उनमें गपशप और बाज़ दफ़ा हंसी मजाक का, इस कैफियत में जाके हमें आखिरत भूल जाती है। तो अबू बकर, जिस आदमी की कैफियतें दो मुख्तलिफ हों वो बंदा मुनाफिक नहीं होता। अपने बारे में ये सोच रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि हंजला वाकई तेरी कैफियत काबिल इस्लाह है, बल्कि फरमाने लगे कि कैफियत तो मेरी भी यही है, चलो जहाँ मसला तू पूछने जा रहा है साथ मैं भी चलता हूँ, मैं भी मसला पूछ कर आता हूँ। दोनों हजरात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। आपने परेशानी की वजह पूछी तो हज़रत हंजला ने फिर वही अल्फाज दोहराए कि नाफ़क़ा हंजला, हुज़ूर हंजला मुनाफिक हो गया। और मैं वो कैसे? जब सारी कैफियत बयान की तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हंजला, अगर तुम्हारा ईमान हर वक्त एक ही कैफियत में उरूज पर रहे तो फिर तो फरिश्ते तुम्हारे साथ मुसाफा करने के लिए आया करेंगे। फरमाया, साअतन फसाअतन या हंजला, हंजला वक्त वक्त की बात होती है, ईमान में कुछ कमी पेशी होती रहती है। अगर एक ईमान अपनी ही जगह पर स्टिल खड़ा है वो फरिश्ते का ईमान है, और अगर बढ़ता ही चला जा रहा, उलमा ने लिखा नीचे नहीं आता, वो नबी का ईमान है। और अगर उम्मती है तो कभी ईमानी कैफियत नीचे आ जाती है, कभी ईमानी कैफियत ऊपर चली जाती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे जलीलुल क़द्र आदमी कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वलक़द कान फ़ीमा क़ब्लकुम मिनल उमम मुहद्दिसून फ़इन यकु फ़ी उम्मती अहदुन फ़इन्नहु उमर। और इसी रिवायत में आगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये भी लेकर आए, फरमाया कि बनी इसराइल में कुछ लोग ऐसे थे जो नबी नहीं होते थे, लेकिन उनके साथ अल्लाह ताला फिर भी बराह रास्त हम कलाम होते। फरमाया, अगर मेरी उम्मत में कोई आदमी ऐसा है कि नबी न होने की वजह बावजूद हक ताला उनसे हम कलाम हो तो वह उमर इब्न ख़त्ताब है। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कैफियत क्या है? हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दान साहबी हैं, उनसे एक दिन बुला के पूछने लगे कि हुज़ैफ़ा, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मुनाफिकीन के नाम बताए थे, मैं ये तो नहीं पूछता कि मुनाफिक कौन कौन है, लेकिन ये पूछना चाहता हूँ कि कहीं उस फहरिस्त में उमर इब्न ख़त्ताब का नाम तो नहीं है। आज देखिए हम लोग कितने बेफिक्र रहते हैं। तो मैंने इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला नकल किया। हज़रत ने फरमाया, सबसे मुश्किल काम अपने नफ्स का तज़किया और इस्लाह करना, और सबसे आसान काम है दूसरे के ऊपर तनकीद करना। और जबकि हमें हुक्म ये है कि हम दूसरे पे तनकीद नहीं करेंगे, हमें तो हुक्म ये है कि हमने अपने नफ्स की इस्लाह करनी है। कुरान करीम ने कहा, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, कि वो आदमी जो अपने रब के सामने खड़े होने से जवाबदही की कैफियत से डर गया और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, ऐसे आदमी का जन्नत ठिकाना होगी। और याद रहे कि दिल और नफ्स, सूफिया ने लिखा है कि इनकी आपस में बनती नहीं है, यूँ कहिए कि इनका आपस में तजाद रहता है। अगर आप दिल की इस्लाह करेंगे तो फिर आपको नफ्स पर चोट लगानी पड़ेगी, और अगर आप नफ्स को पालना शुरू कर देंगे तो फिर आपका दिल उजड़ जाएगा, वीरान हो जाएगा। इसलिए कि दिल आखरत का उज़्व है, और नफ्स जो है नफ्स अम्मारा, ये शरारत ही का हुक्म करता है। अब अगर आप नफ्स की बातों को मानने लग जाएंगे तो दिल की दुनिया उजड़ जाएगी, और अगर दिल की दुनिया को आबाद करना है जिक्र के साथ, अल्लाह ताला की मोहब्बत के साथ, तो फिर आपको नफ्स पे रगड़ा लगाना पड़ेगा, इसको चोट देनी पड़ेगी। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ताला ने बीमार दिल की 4 निशानियां लिखी हैं। हमें वो सुनकर, सोचकर, कहकर ये सोचना चाहिए कि क्या वो बीमारियां हमारे दिल के अंदर तो नहीं हैं। हज़रत फरमाया, पहली बीमारी दिल बीमार हो, पहली बीमारी जो दिल की है, जिससे मालूम हो कि आदमी का दिल बीमार है, वो ये है कि जब एक आदमी फ़ानी चीज़ों को बाकी चीज़ों पर तरजीह देने लग जाए तो समझ लीजिए कि इसका नफ्स अय्याश हो चुका है और उसका दिल बीमार हो चुका है। आज हम दुनिया की हर चीज़ को तरजीह देते हैं आखिरत की चीज़ों पर।
امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی صحابی آج زندہ ہو کر آ جائے اور وہ ہمیں دیکھیں ہم ان کو دیکھیں اور ہر ایک اپنی اپنی سوچ کے مطابق دوسرے پر تبصرہ کرے تو وہ تبصرہ یہ ہوگا کہ ہم انہیں دیکھ کر کہیں گے کہ یہ شاید دیوانے ہیں، انہیں دنیا میں رہنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، اور وہ صحابی ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ شاید ساری دنیا میں منافق رہتے ہیں، ان میں مسلمان ہی کوئی نہیں۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے کبھی بھی دنیا کے نفع نقصان کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی، اور ہم لوگوں نے جلدی کبھی آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح نہیں دی۔ ہم دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنے آخرت کے کتنے نقصانات کر لیتے ہیں۔ فرمایا ایک آدمی کے دل کی بڑی بیماری یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والی آخرت کو چھوڑ دے اور عارضی طور پر رہنے والی دنیا کو آباد کرنا شروع کر دے۔ اور دوسری نشانی حضرت نے فرمایا جب کسی آدمی کا دل رونا بند کر دے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سمجھ لیا جائے کہ اس آدمی کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ آنکھ کا آنسو ضروری نہیں ہے، لیکن دل تو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ ہم دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو ہمارا دل دعا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ ہم دعا پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ اگر ایک آدمی دعا کو صرف پڑھتا ہے، رٹا لگایا ہوا ہے، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں، تو سمجھ لیا جائے اس آدمی کا دل بیمار ہے، اس نے دعا کو پڑھا ہے، دعا کو مانگا نہیں۔ اور تیسری نشانی حضرت نے لکھی، فرمایا کہ جب مخلوق سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جائے اور خالق کے ملاقات کی کوئی پرواہ نہ ہو، سمجھ لیا جائے کہ آدمی کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ ہر وقت اس فکر میں تو ہیں کہ عزیز و اقارب کی ملاقات ہو جائے، دوست احباب آ جائیں، گپ شپ لگا لی جائے، یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم رات کی تنہائی میں اٹھ کر احکم الحاکمین سے بھی باتیں کرتے ہیں، کبھی دعا بھی کرتے ہیں، کبھی اس سے مناجات بھی ہوتی ہے، کبھی اس کی ملاقات کے لیے بھی سوچا کہ وہاں جا کے کیا منہ دکھانا ہے، اور اس ملاقات میں ہم نے حق تعالیٰ کے ساتھ کیا باتیں کرنی ہے، جب ساری زندگی کا مدار اور محور یہی بات بنی ہوئی ہے کہ مخلوق کی ملاقات ہو جائے، خالق کی ملاقات کی فکر نہیں، تو سمجھ لیا جائے آدمی کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ اور چوتھی نشانی لکھی، فرمایا کہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کے دل کو گھبراہٹ ہونے لگ جائے، سمجھ لیا جائے کہ دل بیمار ہے۔ آج ہم ہیں محافل میں تبصرے، گپ شپ، مذاق، ان چیزوں میں دل لگتا ہے، موبائل پہ نیٹ ہے، فیس بک ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اس میں دل لگتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ اپنے محلے کی مسجد میں جمعے والے دن جا کر امام صاحب کے تشریف آوری سے پہلے پورے خطبے میں ہم دین کی بات سنیں گے، اللہ کی بات سنیں گے، اللہ کے نبی کی بات سنیں گے، وہاں ہمارے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ وہاں کیفیت ہماری یہ ہے کہ جمعے میں آخر میں آنے والے اور سب سے پہلے جانے والے، کیوں؟ یہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ امام صاحب کب سلام پھیریں گے اور مجھے مسجد سے نکل کر باہر ہو جانا ہے۔ حالانکہ مسجد میں مومن آدمی تو کہا گیا کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی کو پانی میں سکون آتا ہے، ایمان والے کو مسجد میں آتا۔ اور پھر منافق آدمی کی ایک نشانی بیان کی گئی کہ وہ مسجد میں ایسے پریشان ہوتا ہے، پھڑ پھڑاتا ہے جیسے کسی پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ آج ہمیں اپنی کیفیت سوچنی چاہیے کہ کیا ہم پہلی کیفیت کے مالک ہیں یا دوسری کیفیت کے مالک ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ 4 نشانیاں بتائیں کہ دل کے بیمار ہونے والے آدمی کی یہ 4 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اور انسان ہے یہ بیچارہ 2 دشمنوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے، ایک اس کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، دوسرا شیطان لگا ہوا ہے۔ لیکن یاد رہے، صوفیاء نے لکھا کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے نا، یہ بڑا ہیلے باز ہوتا ہے۔ ایک گناہ کی تجویز دیتا ہے، وہ نہیں مانی، دوسری دیتا ہے، وہ نہیں مانی، تیسری دیتا ہے، یہ آپشن دیتا ہے۔ لیکن نفس ایک جاہل ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، جس گناہ پہ اڑ گیا اسی پر اڑا بیٹھا ہوا، یہ کہتا ہے کہ یہی گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے اگر گناہوں کے وساوس بدل بدل کر آتے ہیں تو شیطان کی طرف سے ہیں، اور اگر ایک ہی گناہ کے وسوسے بار بار آ رہے ہیں تو یہ انسان کے اپنے نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ اور شیطان کی شرارت کو قرآن کریم نے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی جو شرارت ہوتی ہے یہ کمزور ہوتی ہے، اس کا مکر کمزور ہوتا ہے۔ اور جہاں مصر کی خواتین نے شرارت حضرت ان کے مقابلے میں جو پروگرام حضرت یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو ذکر کرتے ہوئے کہا ان کیدکن عظیم، کہ تمہارے نفوس کے جو مکر ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑے بڑے ہوا کرتے ہیں۔ اور پھر
देखिए, इंसान का नफ्स ये यूं समझ लीजिए कि अपनी फौज में गद्दार है, और जो शैतान है वो मुखालिफ फौज है। कोई आदमी भी जिहाद करता हुआ पहले अपनी फौज के गद्दार को ख़त्म करता है, फिर दुश्मन के साथ लड़ने की तैयारी करता है। आज हमने सारे गुनाहों का इल्ज़ाम शैतान के ऊपर दे रखा है कि शैतान ने फ़लाँ से ये करवा दिया, फ़लाँ से ये करवा दिया, मुझसे ये गलती करवा दी। अब सवाल ये है कि हमसे तो गलतियां शैतान करवाता है, लेकिन दुनिया में जहाँ हक़ ताला की पहली नाफरमानी शैतान ने की थी, वो किस शैतान ने इससे करवाई थी? वो उसका नफ्स अम्मारा था, उसने शरारत करवाई थी। आज हमारे नफ्स की शरारतें हमने वो भी शैतान के खाते में डाली हुई हैं, और शैतान की शरारतें भी शैतान के खाते में डाली हुई हैं। और नफ्स की मिसाल सूफिया ने लिखा है, अन्नफ्सु कत्तिफ़्ल, ये बच्चे की तरह होता है। जैसे बच्चा हर बात पे ज़िद करता है, ये हर बात पे ज़िद करता है, और जिस तरह उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, इसी तरह नफ्स की ख्वाहिशात भी किसी सूरत में पूरी नहीं हो सकती। बल्कि एक बादशाह का वाक़या किताबों में लिखा, बे औलाद था। बे औलाद को औलाद की बड़ी कदर होती है। जिन घरों में बच्चों की मासूम शरारतें ना हो, वो घर भी कभी अधूरे रह जाते हैं। बादशाह ने एक वज़ीर से कहा, बेटा है? उसने कहा है। कहा उस बेटे को लाना, हम उसके साथ थोड़ी देर गपशप कर लेंगे, खेल लेंगे। वो बेटे को ले आया, बादशाह उसके साथ गपशप करने लगा। बादशाह को बच्चा बहुत अच्छा लगा। उसने कहा तुम्हारा बच्चा बहुत अच्छा है, तो कोशिश किया करो, इसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया करो, इस बच्चे के रोने की नौबत ना आने दिया करो। उसने कहा बादशाह सलामत, आप कभी साहब औलाद होते तो आपको पता होता कि वो भी को बच्चा है जो रोए नहीं। बच्चे ने तो दिन में कई दफ़ा रोना होता है, और इसकी हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। उसने कहा मेरे पास छोड़ो, मैं तुझे एक दिन करके देता हूँ, इस बच्चे को बिल्कुल दिन खामोशी आफियत के साथ गुजरवा दूँगा। उसका ठीक है। बादशाह ने पूछा बेटा किस चीज़ से खेलने को जी चाहता है? उसने कहा आपके हाथी के साथ खेलने को जी चाहता है। बादशाह उस दौर में घोड़ों पर, हाथियों पर सवारी करते थे। हाथी ला दिया गया, सिखाया हुआ था, कहा इसके साथ खेल लो। खेल लिया, खेलता रहा। थोड़ी देर के बाद फिर पूछा और कोई चीज़? वो एक खिलौने से थक गया। उसने कहा सुई ला दो, उसके साथ खेलना है। सुई ला दी, उसके साथ खेलता रहा। थोड़ी देर के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बादशाह ने कहा अब ये क्यों रो रहा है? इसकी ख्वाहिश, कोई ख्वाहिश रह गई है? बच्चे से जाकर पूछा कि बेटा अब क्यों रोते हो? उसने कहा दोनों से खेल चुका हूँ, हाथी को वो जो सुई का सुराख और नक्का है उससे गुजारना, ये नहीं गुजर रहा है। क्या इसका मतलब है कि बच्चा किसी सूरत में मुतमईन नहीं हो सकता, खुश नहीं हो सकता। इसी तरह हमारा नफ्स बिगड़ा हुआ है, और जिस तरह बच्चा एक महबूब है, बंदा अपनी औलाद के लिए तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करता, इंसानी मिजाज ये है कि ये अपने नफ्स के लिए भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन औलाद की तरबियत के लिए सख्ती उस पर भी करनी पड़ेगी, नफ्स की इस्लाह के लिए सख्ती इस पर भी करनी पड़ेगी। वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, ये भी साथ जुड़ा है, न उसको तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं न इसको पहुंचा सकते हैं। अब इसकी इस्लाह का क्या तरीक़ा होगा? मैं सिर्फ मुख्तसर में एक दो बातें अर्ज़ करूँगा। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ताला ने इस्लाह नफ्स के लिए 3 तरीक़े लिखे हैं। हज़रत फरमाया सबसे पहला बुनियादी तरीक़ा ये है कि किसी शेख कामिल के हाथ में हाथ देकर अपने आप को उसके यूं सुपुर्द कर दे, कल मैयत फ़ी यदिल गस्साल, जैसे मैयत होती है गुस्ल देने वाले के हाथ में। अब मैयत को गुस्ल देने वाला इस करवट पर लिटा दे, इस करवट पर लिटा दे, बिठा दे। वो मैयत बोलती तो नहीं कि तू मेरे साथ ये सलूक क्या कर रहा है, तू मुझे क्यों उलट पलट कर रहा है। वो मैयत बोलने की ताकत और सलाहियत नहीं रखती। का शेख को पहले तहकीक कर ले कि शरीयत का पाबंद है, अगर है तो फिर उसके हाथ में हाथ दे। फिर इस तरह जिस तरह मैयत अपने आप को नहलाने वाले के सुपुर्द कर देती है, इसी तरह तुम भी अपने आप को अपने शेख के सुपुर्द कर दो। आज बड़ा सानहा ये है, हम कहते हैं कि हम अपनी इस्लाह खुद कर लेंगे। अपनी इस्लाह कभी को खुद भी कर सका है? हज्जाम भी अगर बाल बड़े हो जाएं तो दूसरे हज्जाम से अपने बाल कटवाता है, खुद नहीं काटने के लिए बैठता। डॉक्टर बीमार हो जाए तो दूसरे डॉक्टर से इलाज के लिए मशवरा पूछता है, उससे दवाई तजवीज़ करवाता है। तालिब इल्म बहुत अच्छा पेपर हल करता है और अंदाज़ा लगा कर आता है कि इस दफ़ा तो पेपर में 100 नंबर पक्का, लेकिन जब दूसरे दिन नंबर आते हैं ना तो 45 लिखे होते हैं। उस्ताद साहब ने इधर भी कांटा लगाया, इधर भी लगाया, ये भी गलत, ये जुज़ी भी गलत, ये जुज़ी भी गलत। अब देखो वो अपनी तरफ से तो पूरी इस्लाह करके आ गया था, लेकिन उस्ताद साहब ने जब उसको देखा तो वो इस्लाह नहीं थी,
وہ غلطی تھی۔ اسی طرح انسان کو اپنی غلطیوں کا خود احساس نہیں ہوتا، کسی شیخ کامل کے ساتھ جڑے اور صرف یہ نہیں کہ بیعت کا تعلق بنایا اور بنانے کے بعد گھر چلا گیا اور اپنے نام کے ساتھ لکھ دیا کہ فلاں بزرگوں کے ساتھ میرا بیعت کا تعلق ہے، بلکہ اپنی اصلاح احوال کے لیے اپنے تمام حالات شیخ کے سامنے دیانتداری کے ساتھ بیان کرے۔ جیسے ڈاکٹر کے سامنے بیماری پوری بیان کی جاتی ہے، شیخ کے سامنے اپنے حالات بیان کریں۔ اور فرمایا اس طرح چلیں جیسے اندھا کسی کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے۔ وہ اندھے سے کہتا ہے کہ حافظ جی یہاں پاؤں تھوڑا سا زیادہ اٹھانا، آگے سیڑھی ہے، وہ یہ نہیں پوچھتا کس نے بنائی ہے، کیوں بنائی ہے، کس چیز کی سیڑھی، وہ تو پاؤں اٹھائے گا۔ اسے کہو پاؤں ذرا نیچے رکھنا، آگے گڑا ہے، وہ اسی کے مانتے ہوئے گڑے کے اندر پاؤں نیچے رکھتا ہے، اس نے کبھی آگے سے بحث تکرار نہیں کیا۔ تو اس لیے اپنے شیخ کے ساتھ کسی معاملے میں بحث تکرار نہ کرے، اس سے اپنی اصلاح کروائے۔ اور حضرت نے دوسرا طریقہ لکھا، فرمایا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ حاسدین کی باتوں پر بھی غور و فکر کرے۔ حاسد جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کا ایک اعتبار سے محسن بھی ہوتا ہے، وہ آپ کی برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تیرے اندر یہ برائی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ مجھے میرے ایک بزرگوں نے یہ بات سمجھائی، فرمانے لگے کوئی حاسد بات کہے نا، اس میں غور کرو، اگر وہ واقعی اپنی تنقید کے اندر حق بجانب ہے تو اپنی اصلاح کر لو، اور اگر وہ تنقید جھوٹی کر رہا ہے، حق بجانب نہیں ہے اس تنقید میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا رب جو اس نے اپنی زبان سے کہا ہے، تیری مہربانی کہ تو نے میرے اندر وہ عیب پیدا نہیں فرمایا۔ پھر بھی اس کو برا بلا نہ کہنا، اس میں وقت ضائع نہ کیا جائے، اس کی باتوں کے اندر غور کر لیا جائے۔ اور تیسری بات، دوسرا طریقہ حضرت نے لکھا، فرمایا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی دیکھتا رہے، جس آدمی کی جس عادت سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، بری لگی ہے، اس پر تنقید کرنے کی بجائے پہلے اپنے آپ کی طرف دیکھ لو کہ مجھ میں یہ عیب تو نہیں ہے۔ اگر وہی عیب میرے اندر بھی ہے تو پھر مجھے اس آدمی کا عیب اچھا نہیں لگتا تو میرا عیب کس کو اچھا لگتا ہوگا۔ فرمایا کہ میں اپنے اس عیب کو دور کروں، اور اگر میرے اندر عیب نہیں ہے تو پھر مجھے یہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اب میں اس کے اوپر کیچڑ اچھال دوں، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ یا رب جیسے تو نے اس آدمی کو اس عیب میں مبتلا کیا، مجھے نہیں کیا ہے۔ اب بیمار آدمی کو دیکھیے، ہم بیماری میں دیکھتے ہیں تو دعا یہی پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس آدمی کو جو بیماری لگائی ہے مجھے یہ بیماری نہیں لگائی۔ کسی آدمی کو روحانی بیماری میں دیکھے تو پھر بھی تو یہ دعا پڑھے، پھر بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ یا رب اس میں یہ جو بیماری ہے تیرا احسان ہے، تیری مہربانی ہے کہ تو نے مجھے اس بیماری کے اندر مبتلا نہیں فرمایا۔ اور ایک بات یاد رہے، یہ دنیا سنورنے کی جگہ ہے، آخرت میں جا کر اپنے عیوب پر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک انسان کے جسمانی طور پر کامل بننے کی جگہ اس کے ماں کا پیٹ ہے، اگر کوئی آدمی ماں کے پیٹ سے عیب دار پیدا ہوا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر اس کے اس عیب کا علاج نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ پیدائشی طور پر جمندرو طور پر یہ ایسا ہے۔ تو دنیا کے اندر آ کے جو ناقص بدن تھا وہ کامل نہیں ہوگا، اور اصلاح نفس کا وقت دنیا ہے، جو یہاں پر ناقص تربیت والا رہ گیا، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جسمانی طور پر بننے کی جگہ ماں کا پیٹ، روحانی طور پر بننے کی جگہ یہ دنیا۔ قیامت کے دن منافقین اہل ایمان سے کہیں گے نا، انظرونا نقتبس من نورکم، کہ تمہارے جو ایمان کا نور ہے جس کی روشنی میں تم چل رہے ہو، ذرا ٹھہرنا، ہمیں بھی اس سے فائدہ اٹھا لینے دو۔ تو ایمان والے کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں جا سکتے ہو تو دوبارہ چلے جاؤ، اس لیے کہ اس نور کی تکمیل دنیا میں ہوتی ہے، یہ دنیا سے ملتا ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں انسان کے جسمانی طور پر تکمیل کا وقت ہے، اور دنیا یہ روحانی طور پر تکمیل کا وقت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، اگر مہاجر بننا ہی ہے، ہجرت کا معنی ہے ترک وطن کو عام طور پہ کہتے ہیں، فرمایا جس نے ہجرت کی، اصل مہاجر وہ ہے جو اپنے علاقے کو چھوڑنے کی بجائے گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں۔ حقوق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے مقابلے میں نفس کو نہ کھڑا ہونے دے، نفس کے ساتھ جہاد کرے، اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ اس کا قتل یہ مقصود نہیں ہے، اس کی اصلاح مقصود ہے۔ یہ جو شیوخ کے ساتھ
ہمارا تعلق ہوتا ہے شیوخ طبیعتوں کا ازالہ نہیں کر سکتے. یہ بھی یاد رہے اصلاح نفس کے بعد انسان کا مزاج نہیں بدلا کرتا. یہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ بندے کا مزاج تبدیل نہیں ہو سکتا. تو آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اگر مزاج بدلنا ہی نہیں تو پھر شیخ سے تعلق کا فائدہ. اسلام طبیعتوں کا ازالہ نہیں کرتا، یہ طبیعتوں کا امالہ کر دیتا ہے. اصلاح کے بعد طبیعت کا امالہ ہوتا ہے. امالے کا معنی ہوتا ہے رخ تبدیل ہونا. طبیعت نہیں تبدیل ہوتی، رخ تبدیل ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں بھی جلالی بزرگ تھے، ایمان لانے کے بعد بھی جلال میں رہے، لیکن پہلے اسلام کے خلاف چلتے تھے اور جب اسلام لے آئے تو پھر کفر کے خلاف چل پڑے. تو ہم یہاں جو آئے ہیں ہماری یہ نیت بھی ہونی چاہیے اور کوشش بھی کہ ہم جو بیانات سنیں گے اور حضرات جو فرمائیں گے یا ہم جس شیخ کے ساتھ بھی متعلق ہیں، ہمارا زیادہ تر سب حضرات کا تعلق حضرت اقدس مولانا الیاس گمن دامت برکاتہم کے ساتھ ہے. تو حضرت جس طرح فرمائیں گے ہم اپنی زندگی کو اپنی اصلاح کے لیے اس طریقے پر گزاریں گے. حق تعالیٰ ان گزارشات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.